تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ یہ قصہ اس شخص کا ہے جسے تاریخی حوالوں کے مطابق تاریخ انسانی کا سب سے طاقتور انسان کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا انسان جو تنہا ہزاروں انسانوں کو قتل کر دینے کی صلاحیت کا مالک تھا، لیکن ہزاروں انسانوں کے قابو میں نہ آنے والے اس شخص کی تباہی کا سہرا ایک حسین عورت کے سر جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے کچھ عرصہ بعد تک قوم بنی اسرائیل اپنی زمین پر سکون کے ساتھ رہی۔ رفتہ رفتہ اس قوم میں سرکشی، بدفعلی اور بت پرستی جیسی باتیں اپنی حدوں کو چھونے لگیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ اس قوم نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، ان کے آدمیوں کو گرفتار کیا اور طرح طرح کے مظالم ڈھانے لگے۔ ایسے حالات میں قوم بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شمعون رکھا گیا۔ روایات کے مطابق شمعون کی پیدائش سے قبل اس کی ماں نے خدا کے حضور یہ منت مانی تھی کہ اگر اس کے گھر لڑکا پیدا ہوا تو وہ اسے شراب اور دیگر برائیوں سے دور رکھے گی، اس کے علاوہ زندگی میں کبھی اس کے بال نہ کٹوائے گی۔ چنانچہ شمعون کی پیدائش کے بعد کبھی اس کے بال نہ کٹوائے گئے تھے۔ شمعون آہستہ آہستہ بڑا ہوا تو وہ دوسرے لڑکوں کی نسبت جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور تھا، اتنا طاقتور کہ ایک مرتبہ جنگل سے گزرتے ہوئے شمعون کا سامنا ایک شیر سے ہوا جسے شمعون نے بآسانی مار ڈالا۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ بہت شجاع، دلیر اور حق پرست تھے۔ سر کے بال کثیر ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت قوت دی تھی۔ ایک کافر بادشاہ فوت نامی نے دریائے روم کے کنارے ایک عالیشان مکان تیار کروایا تھا۔ اس شہر کا نام اموزیہ تھا۔ بادشاہ کے پاس 6000 لشکر تھا۔ شمعون اکیلے ان کے ساتھ جنگ کرتے اور ان کا لشکر مار آتے، اس کے بعد پھر اپنے گھر آ کر مصروف عبادت ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کافروں پر آپ کو غالب رکھتا۔ فلسطی لوہے کے اختراعی استعمال کے لیے مشہور تھے، جو کہ بنی اسرائیل کے ہتھیاروں اور آلات کے لیے استعمال ہونے والی کانسی کی دھات سے بہتر تھا۔ حتیٰ کہ ساؤل کے زمانے میں بھی بنی اسرائیل اپنے لوہے کے اوزاروں کو تیز یا مرمت کرانے کے لیے فلسطینیوں پر انحصار کرنے پر مجبور تھے۔ اپنے زیادہ جدید ہتھیاروں اور جارحانہ جنگی پالیسی کے باعث فلسطین بطور قوم بنی اسرائیل کی ترقی میں مسلسل رکاوٹ کی باعث بنی ہوئی تھی۔ فلسطین اسرائیل کی سرزمین پر اکثر حملہ کرتے ہوئے تقریباً 200 سالوں تک ان کو پریشان کرتے اور ستاتے رہے تھے۔ اسرائیلی عام طور پر فلسطینیوں کی زبردست جنگی طاقت سے نمٹ نہیں سکتے تھے۔ اس کا خاتمہ صرف اسی وقت ہو پایا تھا جب شموئیل علیہ السلام اور پھر داؤد علیہ السلام خدا کی رہنمائی سے فلسطینیوں کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے تھے۔ پرانا عہد نامہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ فلسطین 3 معبودوں استارات، دجون اور بال زبوب کی پوجا کرتے تھے، جن میں سے ہر ایک کے مختلف شہروں میں مندر موجود تھے۔ آثار قدیمہ کی دریافتوں سے پتہ چلتا ہے کہ فلسطینی سپاہی جنگ میں اپنے ساتھ اپنے معبودوں کے بت لے جاتے تھے۔ وہ واضح طور پر توہم پرست لوگ بھی تھے، جنہوں نے خوف کے مارے اسرائیل کے عہد کے صندوق کی طاقت کا احترام کیا تھا۔ ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے حالات بیان فرمائے، اور دوران واعظ و نصیحت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عبادت گزار بندے کا بھی ذکر فرمایا جس کا نام حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو عبادت گزاری کے لیے ضرب المثل تھے۔ 1000 مہینے تک روزے رکھتے، رات بھر خدا کی عبادت اور نماز میں مشغول رہتے، دن کے وقت ہتھیار باندھ کر خدا کی راہ میں جہاد کرتے، غریب لوگوں کی حمایت کرتے، مشرکوں اور کافروں کی سرکوبی کرتے اور ان کے مال کو غربا میں تقسیم کرتے۔ جسمانی طاقت اور روحانی قوت کا یہ حال تھا کہ لوہے کی بھاری بھاری مضبوط زنجیروں میں عورتوں کی چوڑیوں کی طرح ان کے ہاتھ سے ٹوٹ کر گر جاتی تھی۔ کفار نے جب دیکھا کہ شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو انہوں نے آپ کی بیوی کو ساتھ ملانے کی کوشش کی تاکہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی حراست میں کسی نہ کسی طرح لیا جائے۔ چنانچہ فاسق لوگوں نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی سے جا کر کہا کہ اگر تم اپنے خامد کو رات کے وقت سوتے ہوئے مضبوط رسیوں سے جکڑ کر باندھ دو اور پھر صبح کو ہمارے حوالے کر دو تو اس کے بدلے تمہیں بہت سا مال و دولت دیا جائے گا۔ بیوی دولت کی لالچ میں آ گئی اور اپنے بہادر اور کے دیندار شوہر کی کچھ بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسی رات کو مضبوط رسیوں سے باندھ دیا۔ صبح کو جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، مجھے کس نے باندھا ہے؟ ہوشیار بیوی نے اپنی محبت اور وفاداری کا نقلی ثبوت دیتے ہوئے جواب دیا کہ میں تو آپ کی قوت کا اندازہ کرنا چاہتی تھی۔
کیونکہ میں آپ کی قوت کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سحر بیانی سن کر حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور بات رفع دفع ہو گئی اور آپ نے رسیوں کو کھول دیا۔ اس واقعے کے بعد آپ کی بیوی اس طاق میں لگی رہی کہ جب موقع ملے آپ کا کام تمام کر دیا جائے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد دوبارہ موقع پا کر ایک رات پھر اپنے شوہر کو لوہے کی زنجیر میں جکڑ دیا، مگر اللہ کے اس نیک بندے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر لوہے کی زنجیر کا کچھ اثر نہ ہوا۔ ایک جھٹکے میں زنجیر کی ایک کڑی ٹوٹ کر الگ ہو گئی۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اس نے یہ کیا کیا؟ بیوی نے دوبارہ اپنی بات سے معاملہ ٹال دیا اور کہا کہ میں صرف آپ کی طاقت آزما رہی تھی کہ کیا آپ پر لوہے کی زنجیر کا اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں راز ظاہر کر دیا اور کہا کہ میں ولی ہوں اور دنیا کی کوئی چیز مجھ پر اثر نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بال۔ آخر کار بیوی کو جب یہ بھید معلوم ہو گیا تو اس نے ایک رات حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ نے کھولنے کی بہت کوششیں کی مگر تمام کوششیں رائیگاں ہو گئیں۔ لالچی بیوی نے اس حالت میں حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ستون سے باندھ کر آپ کی ناک کان کاٹ دی اور آنکھیں نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس ولی کی بے عزتی پر غضب الہی نے ان لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا اور دھوکہ دینے والی بیوی پر قہر کی بجلی گری اور وہ خاک ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی تکالیف، آپ کی بندگی اور 1000 مہینے تک جہاد فی سبیل اللہ کا حال سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو کسی بھی طرح حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عبادت و ریاضت کا ثواب اور اجر حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری عمریں تو اتنی لمبی نہیں ہوتی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی حسرت انگیز آرزو پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر جیسی بابرکت رات عطا فرمائی کہ اس رات کی عبادت حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔